اس سے پہلے کہ ہم آج کی مرکزی آیت کو پڑھیں اور اس سوال پر جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا، اس سوال پر بات کرنا شروع کریں، میں آپ کو آج کے اس ٹاپک کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں میں نے یہ ٹاپک آپ لوگوں کے درمیان میں رکھا اور اس ٹاپک کے اندر اس سوال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ آپ کی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوپہر کے ٹائم پہ ہمارے ایف ایم پی مسیحی خاندان کی ایک بڑی پیاری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جب میں دعا کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو یا تو دعا کرنے سے پہلے ہی میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یا پھر جب میں دعا کرنا شروع کرتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ اور جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو میں نے ان کو رومیو 8:26 اس کا حوالہ دیا کہ رومیو کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ تو جب میں نے یہ ریفرنس ان کو دیا کہ میری بہن، جب آپ دعا میں بیٹھتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میری آنکھوں سے بے جا آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، تو پھر بائبل اس کا جواب دیتی ہے کہ پاک روح ہمارے اندر بیٹھ کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، آہیں بھرتا ہے، روتا ہے، خداوند کے حضور میں گزارش کرتا ہے کہ دیکھ یہ بندہ، یہ بندی جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہے، مانگ رہی ہے، اس کی سنو۔ یعنی کہ اوپر باپ سے وہ آپ کے لیے، میرے لیے شفاعت کرتا ہے جو بھی دعا کرتا ہے اور خداوند کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ جواب دیا تو اس جواب کے بعد ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر جب میں دعا کرتی ہوں تو یہ ہولی اسپرٹ کا ایک سائن ہے، اگر جب میں دعا کرتی ہوں تو پاک روح کی وجہ سے میں رونا شروع کر دیتی ہوں، یا پھر میں بہت گہرے مسا میں چلی جاتی ہوں، تو پھر جب میں دعا کرتی ہوں تو میری دعا سنی کیوں نہیں جاتی؟ پھر میری دعا کیوں سنی نہیں جاتی؟ اور یہ سوال میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس بہن کا سوال ہے، بلکہ یہ سوال آپ میں سے تقریباً سب کا سوال ہوگا، بلکہ ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ اگر میرا رشتہ خداوند کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر میں پاک روح کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں، چل رہی ہوں، اور اگر میں بائبل کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، تو پھر بھی میری دعا کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ پھر بھی میری دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ جی، یہ سوال آپ میں سے ہر کسی کا ہونا چاہیے، بشرطے کہ آپ کو اس کا جواب پتہ نہ ہو۔ لیکن اگر پتہ ہے تو پھر تو آپ کو علم ہوگا کہ کیوں نہیں سنی جاتی، اور سنی جاتی ہیں تو جواب کیوں نہیں آتا۔ لیکن نہیں پتا تو آج کی گفتگو کو بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور آج اس سوال کا جواب بائبل کی روشنی میں
हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और सीखने के बाद दूसरों को भी सिखाएंगे कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि अगर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आ चुकी होगी कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। और अगर आपको ये समझ आ गया है कि हम क्या सीखने वाले हैं तो फिर अब यहां से हम लोग सीखना शुरू करेंगे। तो मैं आप सबों का भाई, खुदा का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आज की इस गुफ्तगू का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करता हूं। अब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो ये सीखने की जुस्तजू रखते हैं और ख़ास तौर पर मैं उन लोगों से, उन बहनों भाइयों से कहूँगा जो खुदावंद यीशु मसीह में रहकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मेरा तो उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना पीना सब यीशु मसीह है और मैं तो अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक बसर करती हूँ और मैं तो पाकरू की मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाता। अब जरा ये तमाम तर ईमानदारों की जमायत, ये तमाम तर ईमानदार, ये तमाम तर यीशु मसीह के सिपाही शागिर्द कान खोलकर इस बात को सुनिएगा कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं फिर भी आपकी दुआओं का जवाब अगर आपको नहीं मिल रहा तो इसके पीछे क्या वजह होती है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ वजूहात बाइबल के अंदर जो हैं वो बताई गई हैं और मैं कोशिश करूंगा जितनी हो सकी और जितने आसान तरीके से हो सका आप सबों को इस बारे में सिखा सकूं, बता सकूं कि हमारी दुआओं के जवाब क्यों नहीं मिलते और क्या ऐसा तो नहीं है कि दुआओं के जवाब मिल जाते हों लेकिन हमें इल्म ना होता हो, या फिर हमारी दुआओं के जवाब मिलने ही ना हो। यानी कि बाज़ ऐसी दुआएं भी होती हैं जिनके जवाब नहीं मिलने होते, यानी कि खुदावंद की मर्जी नहीं होती कि उन दुआओं के जवाब मिलें। अब आप कहेंगे कि ये आपने क्या बात कह दी। जी, ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लगता है कि खुदावंद ये हो जाना चाहिए, खुदावंद ये हो जाना चाहिए और हम हर रोज़ दुआ करते हैं, हम दिन को दुआ करते हैं, रात को दुआ करते हैं, हम हर हाल में वो दुआ करते रहते हैं कि खुदावंद ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन खुदावंद की उसमें मर्जी ही नहीं होती। मैं यहाँ पर बहुत सी शख्सियात का जिक्र कर सकता हूँ लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं एक दो शख्सियात का और बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी पावरफुल हस्तियों का जिक्र करना चाहूँगा जो खुदावंद के साथ, अपने आसमानी बाप के साथ वफादार थे और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे, बल्कि उसका काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद का जवाब उनके लिए, उनकी कोशिश थी कि हाँ में जवाब आए, लेकिन उनके लिए जवाब जो है वो ना में आया। तो सबसे पहले तो जिक्र करना चाहूंगा बुजुर्ग पालूस का। आप सब जानते हैं यीशु मसीह के बाद बाइबल के अंदर अगर हम किसी को नए अहदनामे का हीरो कहते हैं तो वह पौलुस रसूल हैं और पौलुस रसूल खुदावंद की हजूरी में दुआ करते हैं और दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक के मुताबिक, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, पौलुस रसूल यहाँ पर खुदावंद की हजूरी में आपको कुछ कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन आगे से खुदावंद का जवाब उसके लिए क्या था और जब उन्हें खुदावंद का जवाब मिला
تو آگے انہوں نے اس جواب کو سننے کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اس جواب کو بھی پازیٹیو لیا، حالانکہ اس کی سوچ کے مطابق جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش ہوا۔ آخر کیا تھا سنیں، دوسرا کرنتھیوں 12:7-10 میں لکھا ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا۔ کتنی بار؟ 3 بار پالوس رسول جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں جھکے ہیں، دعا کی ہے، درخواست کی ہے، بلکہ التماس، منت سماجت کی ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ یہ کانٹا جو چبھویا گیا ہے، یہ پرابلم جو میری زندگی کے اندر ہے، یہ میری زندگی میں سے چلی جائے۔ تو ایک بار نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن توجہ سے سنیے گا، مگر اس نے مجھ سے کہا۔ کس نے کہا؟ خداوند خدا نے پالوس سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ کیوں میرا فضل تیرے لیے کافی ہے؟ کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے، اب جب جواب ملا نا آگے سے، وہ جواب نہیں ملا جو وہ لینا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ تو التماس کر رہا ہے کہ میری زندگی کے اندر کانٹا چبھویا گیا، کوئی پرابلم ہے، اس پرابلم کو میری زندگی سے دور کر۔ آگے سے خداوند نے اس کی پرابلم کو دور نہیں کیا، بلکہ آگے سے جواب آیا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو لکھا ہے بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ ہاللیلویہ! خداوند یسوع مسیح کا یہ خوبصورت کلام جو اس نے اپنے بندہ پالوس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا، یہ پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب اونچی آواز میں بولیں گے آمین۔ جی، تو اس حوالے کے مطابق پالوس رسول 3 بار التماس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر خداوند نے اس کی زندگی سے وہ چیز، وہ بیماری یا وہ کانٹا جو بھی تھا، وہ اس کی زندگی سے دور نہیں کیا۔ اب اس بڑی مشہور ہستی اور اس زبردست خدا کے سورما کا ذکر کرنے کا میرا خاص مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آپ بعض اوقات خود میں پھولے نہیں سما رہے ہوتے کہ میں تو دن رات دعا بھی کرتا ہوں، کرتی ہوں، میں تو جو ہے وہ ہر روز کلام بھی سنتا ہوں، میں تو بائبل بھی پڑھتا ہوں، میں تو چرچ بھی جاتا ہوں، جاتی ہوں، اور میں تو وہ سارے کام کرتا ہوں جو بائبل کہتی ہے، لیکن پھر بھی میری دعا کا جواب کیوں نہیں ملا؟ یہ آپ کا یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پالوس رسول بھی خداوند کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے والی ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے جواب نہیں ملا، بلکہ پازیٹیو جواب نہیں ملا، اس کی زندگی سے وہ چیز دور نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہے، اور خوش ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں چاہے مصیبت جو ہوا، میں چاہے پریشانی دے وچ ہوا، پھر چاہے میرے کو روٹی کھان لی ہوئے یا نہ ہوئے، بھویں میری خداوند دا کلام سناندے ہو یا بے عزتی کیوں نہ ہوئے، میں خداوند دے وچ خوش رواں گا، کیونکہ میں جدو کمزور ہونا تے اس وقت زور آور ہونا وا۔ ہاللیلویہ! آپ جب کمزور ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میری دعا کا جواب نہیں مل رہا، اور آپ اندر ہی اندر جب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید میری سنی نہیں جا رہی، اس کنڈیشن میں آپ کو اپنی کمزوری پر فخر کرنا ہے، اور آپ کی کمزوری ہی آپ کی شہزوری بن جائے گی، اور آپ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے۔ ہاللیلویہ!
اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں پالوس رسول کے بعد خداوند یسوع مسیح کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. بڑی توجہ سے سنیے گا. جب ہم یسوع مسیح کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ باتوں کو سنتے رہیں، کیونکہ آگے جو چیزیں آپ کے لیے آنے والی ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا دینے والی چیزیں ہیں. وہ تمام تر اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کارآمد بابرکت ثابت ہونے والی ہے. توجہ سے سنتے جائیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں اور انہوں نے دعا کی لیکن دعا کا پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا اس پر بات کروں، میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں. میں نے کہا کہ میں پالوس کے بعد یسوع مسیح کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پالوس کو بڑا کر رہا ہوں یا پھر یسوع کو خدا معاف کرے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پالوس رسول کو میں نے پہلے اس لیے رکھا تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پالوس رسول بھی تو آپ کی طرح میری طرح دنیا داری میں سے چن کر الگ کیا گیا، اور آپ کی طرح میری طرح وہ خداوند کا پرچار کرتا رہا، یسوع کا، پاک روح کا، خداوند کا کہنا مانتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا. اس لیے کیونکہ وہ میری اور آپ کی طرح تھا، اس لیے اس کو میں نے پہلے رکھا. اب یسوع مسیح کا ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب اسی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور اگر ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بلائے گئے ہیں تو پھر اگر یسوع مسیح کی دعا کا جواب جب وہ خداوند اپنے آسمانی باپ کی حضوری میں جائے اور کہے کہ باپ میں منت کرتا ہوں کہ ایسا ہو جائے لیکن ویسا نہ ہو، تو پھر ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر یسوع مسیح کی دعا کا جواب پازیٹیو یعنی کہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہا تو پھر میں اور آپ جو ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. سوچیں، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی تو ویسی ہی پلاننگ کی جا چکی ہوگی جیسی یسوع مسیح کے لیے کی جا چکی تھی. واو، پریز دی لارڈ، ہاللویہ. بہت مزہ آنے والا ہے، توجہ سے سنیے. اب یسوع مسیح نے کیا دعا کی اور اس کی دعا کا جواب اسے نہیں ملا، وہ کون سی دعا تھی اور کس وقت کی گئی؟ اب ذرا توجہ سے اس دعا کو سنیے گا. جب ہم متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 39ویں آیت کو پڑھتے ہیں، بک آف میتھیو چیپٹر 26 ورس 39 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا. کون بڑھا؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کے بارے میں ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. آمین. تو یہاں پر یسوع مسیح نے منہ کے بل گر کر دعا کی اور کہا اے میرے باپ. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی دعا کرنا سکھائی کہ جب ہم دعا کریں تو کہیں اے ہمارے باپ. اور یہاں پر ایک تو ہمیں دعا کرنے کا پیٹرن، طریقہ کار آپ کو نظر آئے گا کہ یسوع مسیح کیسے دعا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں گے کہ یسوع مسیح نے منہ کے بل گر کر سجدہ کر کے دعا کی اور کہتا ہے اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اب مجھے آپ لوگوں سے سوال کرنا اور خاص طور پہ ان ایمانداروں سے مجھے سوال کرنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں جب دعا میں بیٹھتا ہوں، میں جب دعا میں بیٹھتی ہوں تو مجھے ہولی اسپرٹ کی پریزنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، پاک روح میرے ساتھ متفق ہوتا ہے اور میں پاک روح کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کرتی ہوں، پھر بھی میری دعا سنی نہیں جاتی. تو کیوں سنی نہیں جاتی یا پھر کیوں جواب نہیں آتا؟ ان کو مخاطب کر کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کیا وہ پیالہ جو گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح میرے لیے، آپ کے لیے پینے جا رہے تھے، کیا یہ پیالہ ٹل گیا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً آپ لوگوں کا جواب وہی ہے جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے، آپ لوگوں کو علم ہے کہ وہ پیالہ نہیں ٹلا۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر اپنی جان دینی ہی پڑی۔ اب جب خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوند یہوہ الوہیم کے لخت جگر، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے دعا کی اور کہا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور اگر یہاں پر باپ نے اپنے بیٹے کی ڈائریکٹ جسے بھیجا گیا اس کی نہیں سنی، تو پھر جب ایمانداروں کی دعاؤں کا جواب نہیں آتا تو سمجھ جایا کریں کہ اس جواب کے نہ آنے میں بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ یہاں پر یسوع مسیح کا جواب پازیٹیو طریقے سے، یعنی کہ جیسی دعا کی گئی ویسی ہی دعا سیم ایز اٹ از قبول نہیں ہوئی، اور وہ پھر بھی اسے پیالہ پینا پڑا۔ تو پھر سوچ لیجئے، یسوع مسیح نے یہاں پر خداوند کی مرضی کو پورا کرنا تھا، اور خداوند کی ایک خاص اور ایک بڑی مرضی، ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہونے جا رہا تھا۔ ایسے ہی بعض اوقات جب آپ دعائیں کر رہے ہوں اور وہ دعائیں سنی نہ جا رہی ہوں، یا پھر وہ دعاؤں کا جواب آپ کو نہ مل رہا ہو، تو پھر آپ سمجھ جایا کریں کہ اس میں بھی آپ کے لیے خداوند کی طرف سے کوئی خاص مرضی ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی ہے؟ خاص مرضی آپ کے لیے آپ کی زندگی کے اندر پوری ہونے والی ہوگی، جس وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہوگا شاید میری سنی نہیں جا رہی، لیکن میرا خداوند کوئی بت نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہ سکے، وہ سن نہ سکے، وہ جواب نہ دے سکے، بلکہ میرا خداوند خدا زندہ خدا ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، لیکن بعض اوقات میری بہن، میرے بھائی، خداوند کی مرضی جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا، آنے والے دنوں میں بہتر نہیں ہونے والا ہوتا۔ اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے عین مقررہ وقت پر ہی آپ کی زندگی کے اندر پوری ہونی ہوتی ہیں۔ اب ایک اور بات، ایک اہم بات جو میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جب میں پولس رسول کا ذکر کر رہا تھا تو میں نے ایک فگر، یعنی کہ ایک ہنسا آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ اس نے 3 بار منت کی۔ آپ کو پتا ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی 3 بار سیم ایک ہی دعا کی کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور ساتھ ہی کہا پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جی، جب آپ متی 26:41 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یہ اس وقت کہا جب خداوند یسوع مسیح پہلی بار دعا کر کے اپنے شاگردوں کے پاس گئے تو ان کو سوتے ہوئے پایا، تو ان سے کہا کہ جاگو اور دعا کرو۔ اب جب یہ کہہ کر وہ واپس گئے تو متی 26:42 یہ کہتی ہے کہ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو، آمین۔ اچھا، یہاں پر بلکہ ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، کیا کبھی آپ لوگوں نے جب آپ کی دعاؤں کا جواب نہ آ رہا ہو، کبھی آپ نے اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے اس پیٹرن کو فالو کیا کہ اگر مجھے جواب نہیں ملا تو میں کہوں کہ خداوند اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر یقیناً اس میں تیری میرے لیے کچھ بہتری ہوگی، کوئی خاص مرضی ہوگی، تو پھر اب تو ایسا کر، میری یہ دعا جو میں مانگ رہا ہوں، جو میں مانگ رہی ہوں، میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ جو تیری مرضی ہے ویسا میرے لیے ہو، ویسا جو میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں اس کے لیے ہو۔ کیا کبھی آپ نے ایسے دعا کی؟ اگر نہیں کی تو آج سیکھ لیجئے، کیونکہ یسوع مسیح
इसी तरह से दुआ किया करते थे और वो बाप की मर्जी को अपनी मर्जी से ज्यादा तरजीह दिया करते थे। अब जब हम इसी चैप्टर की 44वीं आयत को पढ़ते हैं, मत्ती 26 की 44 को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। अब कितनी बार हो गया? तीसरी बार फिर से दुआ की। अब मेरे ख्याल में अभी तो मैं बहुत से लोगों की बात करने वाला हूं, ओल्ड टेस्टामेंट में से भी बहुत से लोगों की बात करने वाला हूं, और उन बहुत से लोगों की बातें तो फीकी पड़ जाएंगी जब यहाँ पर यीशु मसीह की शख्सियत पर जब मैंने बात कर दी कि खुदावंद यहोवा एलोहीम हमारे आसमानी अब्बा जो हैं, वो जो अपने बच्चों के लिए बेहतर समझते हैं वो वैसा ही करते हैं, और आपको बाजुकात ऐसा लग रहा होता है कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, या फिर जो मेरी जिंदगी के अंदर चल रहा है ये मेरे लिए बेहतर नहीं था। लगता है ना कभी कभी आपको ऐसा? आपको लगता है ले दसो मैं चंगा भला दुनियादारी दे विच रह के जिंदगी बसर कर रहा, मेरे इन्ने ज्यादा दोस्त, मेरे को जरा कि एक अच्छी जॉब सी, फिर चाहे वो जॉब कुछ गलत तरीके नाल पैसा कमाया जा रहा सी। अब जब ये सारी चीजें चली जाती हैं और आप बाइबल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात आपको लगता है कि मेरी जिंदगी के अंदर ठीक नहीं हो रहा। क्यों ठीक नहीं हो रहा? क्योंकि आपको लगता है कि शायद मेरे साथ कोई बेइंसाफी हो रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता यहां पर यीशु मसीह को भी फिर यह कह देना चाहिए था कि एक तो आसमानी अब्बा जी तुहाडी मैं गल मनन लई दुनिया ते आया वां, ते नाल ही तुसी जड़ा ना प्याला मेरे तो नहीं टलदा पिया, तुसी मैनूं मसलूब करने वाले हो, तुसी मैनूं सलीब देने वाले हो। फिर तो यहाँ पर यीशु मसीह को भी गिले शिकवे शुरू कर देने चाहिए थे, क्योंकि आजकल लोग गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, कहते हैं ले इहदे नालों बेहतर तो मैं उत्थे सही सां, ਇੱਥੇ सही सां, दुनियादारी दे विच ठीक सां, लेकिन मैं तो खुदावंद दे नाल ठीक चल रही हैं, लेकिन फिर भी यह चीज़ क्यों नहीं हो रही? ये चीज़ें अक्सर आप लोग जो हैं वो कंप्लेन के तौर पर खुदावंद के हजूर में रखते हैं। तो सीखते जाएं। यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि वो बाप की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा अहमियत देते हुए, तरजीह देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आप भी जब दुआ करते हैं तो अपनी मर्जी से ज़्यादा बाप की मर्जी को तरजीह दिया करें। इसके साथ साथ मैं यकूब का खत उसके पहले बाप की 2 आयत से लेकर 4 आयत तक मैं इस वर्ष पर पहले बहुत बात कर चुका हूं कि जब आपकी दुआओं के जवाब नहीं आ रहे होते तो कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी के अंदर हो सकता है, कुछ ऐसा चल रहा हो। ये अब दूसरा पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला तो ये कि बाप आपके लिए कुछ बेहतर प्लान रखता है, आप घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें। अगर आप बेऔलाद हैं, आपको लगता है मैं खुदावंद के साथ सही चल रहा हूं, सही चल रही हूं, इसके बावजूद औलाद जैसी मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही, तो फिर औलाद जैसी बरकत जल्दी या फिर उस वक्त आपको ना मिलने में भी आपके लिए बेहतरी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप जो है वो अलिशबा को स्टडी करें, जी मैं यूहन्ना की माँ की बात कर रहा हूं। अब बुढ़ापे में जाके उनको जो है वो खुदावन ने औलाद दी। इसी तरह से मैं अगर हन्ना की बात करूं, हन्ना कितनी देर तक बांझ रही, लेकिन खुदावन ने एक वक्त पर जाकर उसे जो है वो औलाद दी। इसी तरह से बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसे वाकयात हैं। मैं सारा की बात कर सकता हूं, अब्राहम की बात कर सकता हूं। इनको कितनी देर के बाद कब वादे किए गए, कब वादे पूरे हुए, आप जानते हैं ना सारी चीजों के बारे में। और अगर खुदावंद के इतने करीबी ईमानदार लोगों के साथ ऐसा कुछ होता रहा है और खुदावंद अपने तरीके से उनकी जिंदगी में काम करता रहा है, तो फिर आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर वो अपने तरीके से काम क्यों ना करे? अगर तो आप चाहते हैं कि वो अपने तरीके से नहीं, आपके तरीके से आपकी जिंदगी में काम करे, तो फिर आपके साथ भी उस बादशाह की तरह हो सकता है जिसने अपनी उम्र जो है वो जबरदस्ती बढ़वा तो ली, लेकिन उसका अपनी उम्र को ज्यादा करवाना उसके लिए बाद में फायदेमंद नहीं साबित हुआ, बल्कि वो उम्र का बढ़ाना उसको प्रॉब्लम में डाल गया।
اب یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے، کیا چاہتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق باپ چلے یا پھر آپ باپ کی مرضی کے مطابق چلیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باپ کی مرضی کے مطابق چلیں تو پھر خدا را پالوس رسول نو سامنے رکھو، یسوع مسیح نو سامنے رکھو، ابراہم نو، اسحاق نو، یعقوب نو، یوسف نو، اینا ساریاں نو سامنے رکھو تے تانوں پتا چلے کہ انہاں نے کنیاں مصیبتاں سہ کے باپ دی مرضی دے مطابق زندگی بسر کیتی، تے باپ نے انہاں دی زندگی دے وچ وڈے وڈے کام کیتے، لیکن اپنے مقررہ وقت دے مطابق۔ ہاللیلویا، اپنے مقررہ وقت دے مطابق خداوند جڑا ہے انہاں دی زندگی دے وچ انہیں کام کیتے۔ یا تاں خداوند دے مقررہ وقت دا انتظار کر لو تے یا پھر تسی زبردستی اندے کول کام لینا چاہندے ہو تے پھر میں پھر کہاں گا اس بادشاہ نو اپنے سامنے رکھ لو جنہیں زبردستی اپنی عمر ودوا لی تھی، تو بعد جو پرابلم چ پی گیا، کیونکہ خداوند دی مرضی ساری زندگی چ پوری ہوئے اے ساری مرضی نالوں زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر میں بزرگ داؤد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور یہ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں شاید ہی کبھی آپ کی اس پر جو ہے وہ ڈیورنگ سٹڈی کبھی دھیان گیا ہو کہ یہاں پر ایک اور وجہ بھی ہے آپ کی دعاؤں کا جواب نہ ملنے کی۔ ایک بڑی وجہ، ایک دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ خداوند چاہتا ہی نہیں، وہ ایک مقررہ وقت تے تانوں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ایک بڑی وجہ آپ کی دعا نہ سننے کے پیچھے یہ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ یہاں پر بزرگ داؤد بادشاہ کی زندگی کے اندر کچھ ایسا ہو گیا کہ اس نے اس کی زندگی کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا۔ توجہ سے سنیے گا، جب آپ دوسرا سیموئیل اس کے 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ناتن نبی جو ہے وہ داؤد کے پاس آتا ہے، داؤد بادشاہ کے پاس آتے ہیں، اور ناتن نبی جب بزرگ داؤد بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ اسے خداوند کا ایک پیغام دیتے ہیں، اور پیغام یہ ہوتا ہے کہ خداوند یہوہ الوہیم نے میرے ہاتھ تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جا اور داؤد بادشاہ کو بتا، بلکہ اس سے پوچھ، کیا میں نے تجھے تیری اوقات سے بھی زیادہ نہیں دیا؟ اوقات سے زیادہ دینے سے مراد یہ ہے کہ بزرگ داؤد جو ہے وہ ایک سدھارن، ایک سیدھا سادہ سا چرواہا جو کہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور خداوند نے اسے پکڑا اور اسے جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا۔ نہ صرف بادشاہ بنا دیا بلکہ خداوند نے کہا کہ اس سے پوچھ، کیا میں نے تجھے بادشاہ نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے جو ہے وہ بیویاں نہیں دی؟ کیا میں نے تیری تمام تر ضرورتوں کو پورا نہیں کیا؟ اگر تجھے کچھ اور چاہیے تھا تو تم مجھ سے مانگتا، میں تیرے مانگنے سے بھی زیادہ تجھ کو دے دیتا، لیکن چونکہ تو نے میرے خلاف گناہ کیا اور ہتی اوریا کی بیوی کو غلط طریقے سے تو اپنے ہاں لے آیا اور اس شخص کو مروا دیا، اس لیے اب میں تجھے اس گناہ کی وجہ سے تجھے جو ہے وہ سزا دوں گا، تجھے سزا دوں گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بزرگ داؤد نے ایک بڑا گناہ کیا، اور جب گناہ کیا تو پھر خداوند نے اس گناہ کے چلتے اس کو سزا دی۔ اب جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس کو بتا دیا گیا کہ اب خداوند تجھ سے ناراض ہے، اب خداوند جو ہے وہ تجھے سزا دے گا، تو پھر اس نے جو ہے وہ یقیناً خداوند کے حضور میں جھکا، اس نے معافی مانگی۔ کہاں معافی مانگی؟ اب یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے دعا کی، لیکن اس کی یہاں پر دعا نہیں سنی گئی۔ کیوں نہیں سنی گئی؟ کیونکہ اس کی اس دعا کے سنے نہ جانے کے پیچھے جو ہے اس کا گناہ تھا، اور گناہ کی وجہ سے اس کی دعا نہیں سنی گئی۔ آپ میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا سیموئیل اس کے 12ویں باب کی، میں چاہتا ہوں کہ ہم 15ویں اور 16ویں آیت کو پڑھیں گے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ لکھا ہے، پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا،
اور وہ بہت بیمار ہو گیا، اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ مزید جب آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا۔ وہ لڑکا مر گیا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا بزرگ داؤد کا بیٹا تھا، جو بیت سبا سے پیدا ہوا، پہلوٹھا یعنی کہ پہلا بیٹا تھا بیت سبا میں سے۔ اور یہ لڑکا بیمار ہوا تو پھر بزرگ داؤد جو تھے، داؤد بادشاہ جو ہیں، اب انہوں نے نہ صرف منت کی، دعا کی، بلکہ دعا روزے کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھکا، اور نہ صرف جھکا بلکہ رو رو کر، آہیں بھر بھر کر، یقیناً اس نے جو ہے وہ دعا مانگی، لیکن 7 دن دعا روزے میں ٹھہرنے کے باوجود جو ہے وہ بزرگ داؤد کی نہیں سنی گئی، اور آخر کو اس کا بیٹا مر گیا۔ اب یہاں پر بزرگ داؤد کی دعا نہ سنے جانے کے پیچھے اس کا گناہ تھا۔ اب جو ایماندار یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے جواب نہیں ملتے، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے چیک کیجئے، ایک بار پھر سے اپنی زندگی پر غور کیجئے، اور جیسے بزرگ داؤد جو ہے وہ زبور 139 کی 23 اور 24 آیت میں کہتے ہیں کہ خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے، اور مجھ کو عدل راہ پر لے چل۔ ایسے ہی آپ بھی خود کو چیک کریں، کہیں ایسی کوئی مسٹیک، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی جو کہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تسی چرچ جانا بھی جاری رکھیا ہے، تسی پرسش کرنا بھی جاری رکھیا ہے، تسی کلام پڑھنا بھی جاری رکھیا ہے، دعا کرنا بھی جاری رکھیا ہے، نال ہی نال روزے رکھنے بھی جاری رکھنے، لیکن نال ہی نال تسی اس غلطی نو بھی، اس گناہ نو بھی کرنا جاری رکھیا ہے، تے پھر ذرا دھیان کرو، تانوں او کام چھڈنا پائے گا، کیونکہ جدوں تسی او کام چھڈو گے تے یسوع مسیح دے کلام دے مطابق، ان دی مرضی دے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو گے، ادو تواڈی دعا دا جواب تانوں مل جائے گا۔ ہالےلویا۔ اس لیے ایتھے تانوں کہن دی ضرورت ہے، خداوند مینوں جانچ، میرے دل نو پہچان، مینوں ازما، میرے خیالاں نو جان لے، تے ویکھ کہ میری زندگی دے وچ کوئی بری روش تے نہیں، کوئی ایسا کام تے نہیں، کوئی ایسی غلطی تے نہیں میں کر رہی جن دی وجہ تو میری زندگی دے وچوں جڑا نا یہ بیماری نہیں جا رہی، میری زندگی دے اندر وہ برکت نہیں آ رہی، میری زندگی دے وچ خداوند تو کثرت دے نال کام نہیں کر رہا۔ اے خداوند دی حضوری دے وچ بہ کے خداوند دے نال گلاں کرنیاں شروع کرو۔ زبور 26:2 دے وچ لکھیا ہے، اے خداوند مجھے جانچ اور ازما، میرے دل و دماغ کو پرکھ۔ بعض اوقات اسی اپنے آپ نو شاید اچھے طریقے نال نہ ویکھ سکیے، لیکن ساڈا خداوند تا دوروں نزدیک دا خدا ہے، وہ تو دلاں تے گردیاں دے حالاں نو جانچن دی قدرت رکھدا ہے۔ اس لیے اپنے آپ نو خداوند دی حضور دے وچ رکھو، اونوں کہہ کہ تو مینوں جانچ، تو مینوں ازما، تو میرے تے نظر کر، تے میری زندگی دے اندر ایسا کچھ ہےگا ہے تے خدارا اپنے بیٹے یسوع دے نام تے وسیلے چ مینوں معاف کر، تے میری زندگی جو چیزاں کڈ دے، تاکہ میں تیرے کولو او برکت، میں تیرے کولو او خوشی لے سکاں، جیڑی خوشی، جیڑی برکت میں کئی سالاں تو، کئی وریاں تو، کئی مہینیاں تو لینا چاہنی ہاں۔ لہٰذا خداوند دی حضوری دے وچ چکو، تے خداوند رحیم و غفور ہے، رحم کرن تے او قادر مطلق ہے، آلمیٹی گاڈ ہے، تواڈی پرابلم دور کرے گا، تواڈی دعا دا جواب تانوں مل جائے گا۔ لیکن پہلے اپنے آپ نو چیک کرو تے کہو، باپ جی ساڈی زندگی دے وچ اپنی مرضی پوری کر، تے اگر تو اپنی مرضی پوری کرنا چاہنا ہے، لیکن ساڈی زندگی چ ایسا کچھ ہے کہ جن دی وجہ تو مرضی پوری نہیں ہو رہی، تو ساڈی زندگی دے وچوں کڈ کے باہر سٹ دے، تے اپنی مرضی دے مطابق
सानू जिंदगी बसर करन दी तौफीक दे। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें समझ में आई होंगी। बहुत सी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि 5000 बातों से बेहतर है 5 बातें, वो बातें जो आप लोगों की समझ में आ जाएं कि दुआवां दा जवाब ना मिलन दे विच खुदा दी कोई गलती नहीं दी, ना ही कोई होर प्रॉब्लम है, बल्कि प्रॉब्लम फिर भी किते ना किते साडे अंदर ही है। सानू अपनी उस प्रॉब्लम नू अपने अंदरों कढ़ना है, अपने उस गुनाह नू, उस गलती नू अपने अंदरों कढ़ना है, ते खुदावंद खुदा दी मर्जी दा सही वक्त दा इंतज़ार करना है। खुदावंद तुहाडे ते अपने रहम दी मेहर दी नज़र करेगा ते तुहानू वो सारियां चीज़ां मिल जाणगियां, परेशान नहीं होना। हालेलुया। सो खुदावंद दे विच बने रहना है, कायम रहना है, वधदे रहना है, ते खुदावंद जिहड़ा है तुहानू बहुत जल्द सरफराज करेगा। ये मेरी दुआ है। खुदावंद तुहानू बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह दी।